اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم يا رهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. دو آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے، آیت نمبر 91-92 یعنی 91-92. انہوں نے کہا، قوم نے کہا، پھر قوم کو جواب دیا شعیب علیہ السلام نے. انہوں نے کہا اے شعیب، یا شعیب، اے شعیب، جو تو کہتا ہے یعنی جو آپ کہتے ہیں ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے. اب یہاں دیکھیے کیسی بات ہو گئی کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کی سمجھ کتنی کم ہوتی ہے. ہم بہت کچھ نہیں سمجھتے، اتنی آسان آسان باتیں نبی کی وہ نہیں سمجھ آ رہی ان کو. اور بے شک ہم تم کو، یہاں ترجمہ جو ہے تجھے ہے، بے شک ہم تم کو اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، ضعیف ہیں آپ کا ضعف ہمیں نظر آ رہا ہے. لنراک، اور اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً آپ کو سنسار کر دیتے، یعنی پتھر مار مار کے آپ کو شہید کر دیتے، اور تم ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتے. شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے؟ یعنی میرے قبیلے کا تو اتنا لحاظ ہے کہ میرے قبیلے کے لحاظ کرتے ہوئے مجھے سنسار نہیں کر رہے ہو، پتھر نہیں مار رہے ہو، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس کی طرف سے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا لحاظ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے؟ یعنی قبیلے کا لحاظ تمہیں زیادہ ہے اور اللہ کا لحاظ کوئی نہیں. تو کہا کہ اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے قبیلہ، بھائی بن، اور تم نے اس اللہ کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اس کی جو بزرگی ہے، اس کو تم نے پرے کر دیا ہے، اور لوگوں کا تمہیں بڑا خیال ہے. اچھا، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب انہیں گھیرنے والا ہے. میرے رب کو سارا کچھ معلوم ہے. یہ حروف اصلی اس کے کیا ہیں؟ عین میم لام، یعنی علم سے ہے. میرے رب کو ہر بات کا علم ہے، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، اور اس نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر رکھا ہے. اس کی باؤنڈری سے کوئی بات باہر نہیں ہے. اس کے علم کی جو باؤنڈری ہے وہ بہت وسیع ہے. اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اخلاص، اپنی یعنی بے لوث خیر خواہی یا بے غرضی اور خیر اندیشی کا یقین دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کوشش فرماتے ہیں، اور انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ تم میری عداوت کے جوش میں دامن حق کو چھوڑ دینے کی غلطی نہ کرو. لیکن اس ساری دل سوزی کا صلہ قوم کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ نفرت و حقارت، اور اس کے سوا کچھ نہیں ملتا. بلکہ وہ عذرائے مذاق ہی کہہ سکتے ہیں آپ، یا تو ان کی بدعقلی کہہ سکتے ہیں، یا عذرائے، یعنی اتنا زیادہ، یعنی شعیب علیہ السلام کی نفرت میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ طرح طرح سے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب میں والا، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے فہم سے بالا تر ہیں. آپ خواہ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. آپ کیوں ہمیں نصیحت کر رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ کسی ایسی قوم کے پاس تشریف لے جائیے جو آپ کی ان عالمانہ اور فاضلانہ بات کو سمجھے بھی اور آپ کو داد تحسین بھی دے، آپ کی تعریف بھی کرے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہماری خیر خواہی نہ کریں اور ہماری نصیحت کرنے سے آپ باز آ جائیں. جب ہمیں آپ کی باتیں ہی سمجھ نہیں آتی تو آپ خواہ مخواہ کیوں اپنے آپ کو بھی پریشان کر رہے ہیں اور ہمیں بھی پریشان و ہلاکان کر رہے ہیں. اور اگر ہماری اس مہذبانہ تنبیہ سے کے باوجود آپ اپنے یعنی نصیحتوں سے باز نہیں آئے، اپنی نصیحتوں کا سلسلہ بند نہ کیا، تو پھر ہمیں
دوسرا حربہ استعمال کرنا پڑے گا. کیا کہہ رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام سے کہ ہمیں تو تمہارے کنبے والوں کا لحاظ ہے اس لیے ہم خاموش ہیں، ورنہ تم اپنی دیکھ لو کمزوری، تمہارے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم ہمارا مقابلہ کر سکو یا ہمارے مقابلے کے لیے ٹھہر سکو. راحت یعنی آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے رحتو کا، تو حروف اصلی کیا ہے؟ را ہا تا، اور یہاں پر شعیب علیہ السلام نے بھی یہی استعمال کیا ہے. دیکھیں ارحتی. اچھا یہ فرمایا کہ تمہارا یہ کنبہ قبیلہ، تو یہ رحتن کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. اس کا معنی ہے خاندان. اگر آپ ایسے عام لفظ استعمال کریں گے تو آپ خاندان یا کنبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں رہتن خاندان کے ان افراد کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی، کسی فرد کی تقویت کا باعث ہوں، کسی کو سہارا دیتے ہوں، دکھ سکھ میں اس کے شریک ہوں، اس کے مشکل میں اس کے ساتھ ہوں، تو اس کو رہتن کہتے ہیں. اور ما نفقہ، جو یہ پڑھ رہے ہیں آپ نا، تو یہ نان نفقہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حروف اصلی کیا ہیں؟ فا قاف ہا. اس کا مطلب ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا فقیہ یفقہ، متکلم کی بات کا مطلب سمجھنا. جیسے اردو میں بھی آپ بولتے ہیں بڑا فقیہ ہے وہ، فقیہ، ٹھیک ہے. فقہا، فقیہ کی جمع فقہا. یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ یہ شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو انہوں نے ایک طرح سے تذلیل کی تھی، تحقیر کی تھی. یعنی شعیب علیہ السلام ان کے کلام کو بے وقت قرار دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. یہ نون جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے، کہ کہنے لگے ہم کو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات کیوں ہے؟ اگر ویسے آپ دیکھیں تو واقعی جو ہے جو کافر ہے نا وہ بات نہیں سمجھتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے ان کے ذہن اس قدر مست ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے گندے ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو سیدھی سیدھی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی. حضرت شعیب علیہ السلام کی سیدھی باتیں آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورت اور سیدھی باتیں ان کے ذہن میں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، ان کو ذہن نشین نہیں ہو رہی ہیں. حالانکہ شعیب علیہ السلام نہ کسی غیر زبان میں گفتگو کر رہے تھے، ایسا تو نہیں تھا نا کہ یہ اردو بولنے والے تھے، شعیب علیہ السلام انگلش میں ان سے باتیں کر رہے تھے، انگریزی بول رہے تھے جو وہ سمجھ نہیں رہے تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ ہندی بولنے والے تھے اور شعیب علیہ السلام پشتو بول رہے تھے، ایسا بھی نہیں تھا. تو انہی کی زبان میں ہی گفتگو کر رہے تھے نا. تو اور ان کا انداز بیان بھی کوئی پیچیدہ نہیں تھا، کوئی الجھا ہوا نہیں تھا، بلکہ بہترین فصیح صاف ستھری گفتگو کر رہے تھے. آپ خود دیکھیں، آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، تو پھر ہم تو ترجمہ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، اور ان کو کیسے سمجھ نہیں آ رہی جبکہ ان کے زبان میں ہی بات کر رہے ہیں. اور آپ ان کی گفتگو سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی بڑے فصیح اللسان خطیب تھے یہ شعیب علیہ السلام، تو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم آپ کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں. اس وقت کہیں انہوں نے وہ بات کہ جب وہ بہترین مبلغ تھے، بہترین فصیح و بلیغ انداز سے، طریقے سے شعیب علیہ السلام ان سے مخاطب تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو بات یہ نہیں تھی کہ ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ویسے یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. کافر جو ہے کبھی بھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے، لیکن شعیب علیہ السلام کی ایسی فصیح و بلیغ گفتگو وہ سن چکے تھے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ماننا ان کو تھا نہیں. تو اب اس سے آگے ان کے پاس کوئی بات باقی نہیں تھی کہ جو وہ کہہ سکتے. تو جس طرح کوئی آپ جانتے ہیں اب لاجواب ہو جائے، جب آپ کسی سے گفتگو کریں وہ جب لاجواب ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بد زبانی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور دھمکیوں پر اتر آتا ہے. یہی کام حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اور نبیوں کی قوم نے کیا. تو کہنے لگے کہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، یعنی نہ آپ کے پاس کوئی فوج ہے، نہ حکومت ہے، نہ ہی کوئی کر و فر ہے، نہ ہی آپ کو کوئی بہت سارے بیٹے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وَلَوْ لَرَأْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، جو ہمارے دین پر ہیں لیکن آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں. جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی شعیب علیہ السلام کی بات تو نہیں مان رہی تھی، جو وہ جو رحتوں کا جو ان کی قوم کے لوگ تھے، جو ان کا خاندان تھا،
وہ بات تو نہیں مان رہے تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کی حفاظت تو وہ کر رہے تھے. جیسے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے قبیلے والوں نے بھی قبول نہیں کی تھی، لیکن آپ کی حفاظت کر رہے تھے. جیسے حضرت ابو طالب اور بنو ہاشم کا خاندان، تو وہ آپ کی حفاظت تو کر رہے تھے، ایک سپورٹ تو دی ہوئی تھی. تو یہی سمجھ لیں کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ معاملہ تھا. وما انت علینا بعزیز، عزیز یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ غلبہ بھی، اور معزز، محبوب اور قوی، بہت سارے اس کے معنی ہیں عزیز کے. یعنی تم ہم پر کسی طرح بھی یعنی بزرگی نہیں رکھتے، سمجھ لو کوئی قوت نہیں ہے تمہارے پاس، نہ ہم تمہاری کچھ عزت کرتے ہیں، کوئی قدر نہیں ہے، ہم تمہاری یعنی انتہائی ناقدری کرتے ہیں، نہ ہمیں آپ سے کوئی محبت ہی ہے، نہ ہی کوئی انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، اور نہ تو ہم سے طاقت میں آپ کچھ بڑھ کر ہیں. غرض آپ کو سنسار کر دینا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، جو کہ دین پر تو ہمارے ہی وہ چل رہے ہیں، فالو تو وہ ہمیں ہی کر رہے ہیں دین کے لحاظ سے، لیکن پشت پناہی وہ آپ کے ضرور کر رہے ہیں، تو ان کا ہم کو لحاظ ہے، کیونکہ وہ دین پر تو ہمارے ہیں، لیکن وہ چونکہ آپ سے خاندانی تعلق رکھتے ہیں تو وہ آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں. تو اگر وہ لوگ نہ ہوتے یا ان کا ہمیں لحاظ نہ ہوتا تو ضرور ہم آپ کو کیا کرتے، پتھر مار مار کے شہید کر دیتے، سنسار کر دیتے. جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی، آپ غور کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی حالات سے گزر رہے تھے. تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کی. حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کو بھی بولنا بہت اچھا آتا تھا. دیکھیے کیا کہا تھا انہوں نے کہ اکثر باتیں یعنی کثیر باتیں نہیں سمجھ آتی، یعنی کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں. ایسا ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یعنی حق کو قبول نہیں کرتے نا، ان کو باتیں کرنا بہت آتا ہے، باتیں بہت کرتے ہیں، گھما پھرا ادھر ادھر. تو انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کچھ باتیں تو آتی ہیں. اور حالانکہ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں، یہ ایسے نبی ہیں، اس قدر قادر الکلام تھے کہ آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو، یعنی بہترین خطاب کرنے والے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، یعنی تم ہم میں کمزور بھی ہو، تمہارا کوئی بہت بڑا یعنی کنبہ نہیں ہے، تمہارا کوئی فوج فاٹا نہیں ہے، تنہا ہو. تو لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ تمہارے بھائی بہن تو ہیں، تمہارا ایک جو قبیلہ ہے، ایک جو کنبہ ہے جس کا ہم کو لحاظ ہے، اسی وجہ سے ہم نے تم کو چھوڑا ہوا ہے. یعنی اگر تمہاری قوم کی عزت کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر کیا کرتے، شہید کر دیتے، سنسار کر دیتے. ذرا غور کیجئے. تو نعوذ باللہ تمہیں گالیاں دیتے، جو کچھ بھی کرتے مطلب یعنی بہت برا تمہارے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اب یہاں سے شعیب علیہ السلام نے پھر جواب دیا، قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ. انہوں نے کہا ہے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا، میرے کنبے کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی کیا تم مجھے میری قوم کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہتے ہو، میری قوم کی وجہ سے میری رعایت کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں رعایت کرتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے نا. تصور کرو کہ انسانوں کا تمہیں خیال ہے، ایسے نادان انسانوں کا اور نافرمانوں کا تمہیں خیال ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا کچھ بھی تم خیال نہیں کرتے، کچھ بھی رعایت نہیں کرتے، اس کی باتوں کو تم نے پیچھے پھینک دیا ہوا ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، تمہیں ذرا بھی لحاظ نہیں ہوتا. غور تو کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو، میرا رب جو ہے وہ تمہارے سب اعمال پر کیا ہے، عالم ہے، اور سب کا احاطہ کیے ہوئے، سب کو گھیرے پہ ہے، تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہاری پلاننگ ہے، سب کچھ ہمارا رب جانتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرا رب تمہارے اعمال کے مطابق ہی وہ تم کو سزا دے گا. جیسا جیسا تم کر رہے ہو نا،
ویسی تمہیں سزا ملے گی، نہ کم نہ کچھ زیادہ، بس اتنا ہی، جیسے کو تیسا۔ کوئی بھی نبی ہوں، آپ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، ان کو اپنی ذات کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں آتا، اپنی ذات کے لیے وہ کبھی بھی بدلہ نہیں لیتے، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو وہ ضرور ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے شعیب علیہ السلام کے بیان میں ایک ناراضگی کا اظہار ہے، ناگواری کا اظہار ہے، اور یہ قول ازہد یعنی ناگوار گزر رہا ہے، اور اپنی اس ناگواری اور ناپسندیدگی کا برملا اظہار فرما رہے ہیں کہ تمہیں میرے خاندان کا پاس تو ہے جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ دیتے ہو، میری رعایت کر رہے ہو، لیکن کیا تمہیں میرے رب کا کوئی لحاظ نہیں ہے جس نے مجھے تمہاری طرف ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس کا کچھ بھی تمہیں پاس نہیں ہے؟ یہ سچی باتیں جو بے دھڑک میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرا خاندان میری پشت پناہی کر رہا ہے، نہیں، بلکہ میری اس دلیری اور بے باکی کا راز اپنے رب پر توکل اور اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی پر بھروسہ کرنے میں بس سمجھ لو کہ یہ میری دلیری ہے، اسی کی تائید اور نصرت کے بھروسے پر میں اتنا دلیر بنا ہوا ہوں کہ تم تمام سیٹھوں کی مخالفت کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ مجھے تمہارے اس بیہودہ قول سے سخت صدمہ پہنچا ہے کہ تمہارے دلوں میں میری قوم کا لحاظ اور وقار تو ہے، لیکن میری طاقت کے اصلی سرچشمے جو کہ میرا رب ہے، میرے رب کو تم نے یوں بھلا دیا ہے جیسے کوئی چیز پیچھے ڈال دی جاتی ہے، پسے پشت پھینک دی جاتی ہے۔ تف ہے تم پر، تف ہے تمہاری اس سوچ پر، تف ہے تمہاری اس نادانی اور کم فہمی پر۔ تو کیسے نالائق، کیسے بے وقوف احمق لوگ ہو تم، بالکل کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہو، نادان بچوں کی طرح بے وقوفانہ باتیں، احمقانہ باتیں، یہ سب کچھ میں اس کو برداشت کر رہا ہوں۔ تمہاری خیر خواہی مقصود ہے کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ادروائز مجھے کیا لینا دینا ہے، اللہ کو کیا غرض ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، تو اس لیے وہ عزیز ہے، وہ کریم ہے، اس لیے تمہیں موقع دیتا ہے اور تمہیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجتا ہے، کتاب کو بھیجتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تم اتنے بدعقل لوگ ہو، کوئی بات نہیں سمجھتے، اپنے مالک کو جو حقیقی مالک ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، بہت ہی بے وقوف قسم کے لوگ ہو۔ یہ ایک سیغہ ہے نا زہرین، ٹھیک ہے، یہ زہریہ، یہ کس سے ہے پتہ ہے آپ کو؟ سحرون کی طرف منسوب ہے، نسبت کی وجہ سے ذا پر کیا آیا ہے؟ زیر، جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے کسرہ آ گیا ہے۔ یہاں سے شعیب علیہ السلام کا لہجہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو سختی میں بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا میری برادری تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ معزز اور قوی ہے؟ سمجھ نہیں رہے ہو نا؟ جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس ہر شے کے مالک کو تو تم نے ایسے سمجھ رکھا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، بے قدری، ناقدری، اس قدر تصور تو کرو، اس کی ہر بات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دی، کبھی سوچا ہی نہیں اپنے مالک کے بارے میں۔ مقصد یہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کی تو تم پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور اصل جو مالک ہے اللہ تعالیٰ کی بے قدری کر رہے ہو، ناقدری کر رہے ہو، اور خاندان اور لوگ اور فلاں اور ڈھمکا، جیسے ہمارے یہاں بھی کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، لوگوں کی اتنی فکر ہے، لوگوں کا اتنا خیال ہے، خاندان کا اتنا تمہیں لحاظ ہے، اور رب کا کچھ بھی نہیں، جو ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ان ربی بما تعملون محیط، وہ تمہارے تمام اعمال، جن میں ان کے اقوال، ارادے، سازشیں اور وہ سب کچھ شامل ہے جو وہ شعیب علیہ السلام کے خلاف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پوری طرح واقف ہے، کوئی چیز اس کے احاطے علم سے باہر نہیں ہے۔ ایسے بے علم اور ایسے جہال اور جاہلوں کو کون سمجھا سکتا ہے جن کو نبی کی باتیں سمجھ میں نہ آئے؟ اب نبی کے بعد کون ایسا ہے جو ایسے لوگوں کو سمجھا سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس ابو جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہیں آئی، تو پھر کیا اس کو ماں و شما کی بات سمجھ آ سکتی ہے؟ اب ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں مکے کے لوگوں کو جواب بھی دے دیا گیا کہ دیکھو، شعیب علیہ السلام کی جیسے اللہ نے حفاظت کی تھی نا،
تو جیسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہو بے یار و مددگار، ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کا محافظ اللہ ہے اور ان کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو کافروں کو بات سمجھانا کچھ آسان نہیں ہے. ہاں اگر اللہ چاہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات اتار دیتا ہے. وہ تھوڑی سی بات سنتے ہیں، ان کے دل میں بات اثر کر جاتی ہے، وہ خود قرآن پڑھ کے خود ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے. ہر بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کی باتیں کتنی آسان باتیں ہیں اور کتنی اچھے سے سمجھ آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر بات سمجھانے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے قریب اللہ کو پاتے ہیں. ہر معاملے میں اللہ کو اپنے قریب پاتے ہیں. تو دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں تاکہ قرآن کی باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں. قرآن کی باتیں ہر ایک کے دل میں نہیں اترتی. قرآن کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں بڑے خوش نصیب لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اگر آپ کو قرآن کی باتیں اتنی آسان باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کن لوگوں میں شمار کیے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.